ریاست اتر پردیش کے ضلع بنارس کے مقیم گنج علاقے میں واقع ایک 1000 سالہ قدیم مسجد ہے جسے 2 نیم یعنی 2.5 کنگورے والی مسجد یا جناتی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مسجد کے سلسلے میں مختلف دلچسپ اور تجسس سے بھرے واقعات معروف ہیں۔ 2.5 کنگورہ مسجد کو جناتی مسجد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حوالے سے علاقائی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مسجد پر جنات کا سایہ ہے۔ اس حوالے سے لوگوں نے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے بھی دیکھے ہیں، مثلاً از خود آواز آنا، خود سے وضو خانے کا پانی کھل جانا وغیرہ، لیکن آج تک کسی بھی شخص نے جنات کو نہیں دیکھا ہے۔ ایسے لگتا ہے بہت سارے لوگ بزرگ بتاتے تھے کہ یہاں جنات لوگ رہتے تھے، جنات نماز پڑھتے تھے، کبھی یہاں آواز آتی تھی، کبھی ٹوٹی اپنے آپ وضو خانے کی کھل جاتی تھی، آواز آتی تھی پانی کی، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ سننے میں آیا ہے، جو بزرگ لوگ ہیں، ہماری عمر تو اتنے ہے نہیں۔ اس مسجد کا یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ اسے 2.5 دن میں جنات نے تعمیر کیا، لیکن اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ اس مسجد کو 2.5 دن میں تعمیر کیا گیا اور اسی مناسبت سے 2 نیم کنگورے یعنی 2.5 کنگورے بھی نصب کیے گئے۔ اسی مناسبت سے اس مسجد کو 2.5 کنگورے والی مسجد کہا جاتا ہے۔ 2.5 کنگورے کی مسجد کو اس کو 2 نیم کنگورہ کہا گیا ہے۔ اب 2.5 دن، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 دن میں بنی ہے۔ اب ہسٹری میں ہم لوگ کی عمر تو اتنی ہے نہیں کہ 2.5 دن میں بنی ہے کہ نہیں بنی، لیکن پتھر دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان اس کو بنانا یہ ذرا مشکل ہے۔ ہم اب ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں سکتے کہ کسی نے بنایا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد کی چھت 81 یا 86 ستونوں پر استادہ ہے، لیکن آج تک ستونوں کی مکمل تعداد کی تصدیق نہ ہو سکی۔ اس سلسلے میں ملک و بیرون ممالک کے متعدد محققین نے دورہ بھی کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 81 پیلر پہ ہے، 85 پیلر پہ ہے، لیکن سب ڈھونڈنے پہ کوئی پورا پیلر ملتا نہیں آج تک۔ جتنے لوگ بھی آئے، بہت سارے دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اسٹڈی کرنے کے لیے، BHU سے بھی لوگ آتے ہیں، لیکن اس پیلر کی تلاش کرتے ہیں، 1-2 پیلر شاید ان لوگ کو ہسٹری میں نہیں ملتا ہے۔ یہ مسجد دریائے گنگا کے ساحل سے بالکل قریب ہے۔ اس کی عمارت انتہائی خوبصورت ہے اور فن تعمیر کی اعلیٰ شاہکار بھی ہے۔ پوری مسجد قدیم زمانے کے تراشے ہوئے پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے۔ عمارت کے کسی بھی حصے میں اینٹ کا استعمال کیا گیا اور نہ ہی ڈھلائی ہوئی ہے، بلکہ بھاری پتھروں سے دیوار اور ستون تعمیر ہوئے ہیں۔ کیونکہ اس کا جتنی بھی اس کی عمارت بنی ہوئی ہے سارے پتھر پہ گڑی ہوئی ہے، بڑے بڑے پیلر لگے ہوئے ہیں، کوئی اس پہ ڈھلائی نہیں ہے، نہ کوئی دھرن ہے، نہ کوئی اس کے اندر پٹیا ہے۔ جو بھی ہے سب پیلر ہے، بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں، بولڈر سے بنی ہوئی ہے، اور ٹوٹل مسجد پوری پتھر کی ہے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ اس کا سروے بھی کر سکتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے 3 دروازے ہیں۔ سامنے مرکزی دروازہ ہے جو کافی خوبصورت ہے۔ مسجد کے وسط میں ایک بڑا سا گنبد ہے اور دیواروں پر آیت کریمہ کندہ ہیں جو مسجد کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتے ہیں۔ احاطے مسجد میں بڑا صحن اور طویل ممبر قابل دید ہے۔ دیواروں کی چوڑائی تقریباً 6 فٹ ہے جو اپنی قدیم تاریخ کی شہادت دے رہی ہیں۔ مسجد کی داخلی عمارت کی ایک صف میں بیک وقت 150 سے زائد افراد بآسانی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کی چھت پر بھی نماز پڑھنے کا بندوبست ہے۔ سب سے بڑی مسجد ہے، اس کی ایک صف لگتی ہے، 126 فٹ اس کی چوڑائی ہے۔ ایک صف نماز ہوتی ہے، اس کی 126 فٹ کی ایک صف لگتی ہے، باقی 3 صف لگتی ہے، آپ سمجھ لیجیے۔ چوڑائی اتنی ہے کہ بنارس میں اس سے چوڑی میرے خیال سے تو ابھی تک کوئی مسجد نہیں ہے جو ہم دیکھے ہیں جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ علاقائی لوگوں کے مطابق حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے عظیم تاریخی سرمایہ رو بزوال ہے۔ دیکھنے سے انتظام صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا، اس کے اوپر لوگ کی نگاہیں نہیں ہیں۔ یہی بورڈ کے اندر ہے، لیکن اس کے اوپر گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیتی۔ مقامی لوگوں کی مانیں تو ان کے مطابق یہ مسجد وقف بورڈ میں درج ہے، لیکن نہ ہی وقف بورڈ اس جانب توجہ دے رہا ہے اور نہ ہی مسجد کے ذمہ دار مسجد کے تحفظ اور تزئین کاری کی جانب سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ETV بھارت کے لیے بنارس سے خورشید احمد کی رپورٹ۔